اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ کھونے میں پانا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بات ہے، اس کو آپ موضوع بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں، اس سے مجھے نا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا قول یاد آ گیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا وہ ہدایت پا گیا۔ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا قول ہے لیکن اس کے اندر بہت وسعت ہے، بہت گہرائی ہے کہ جس نے صبر اور یقین کا لباس پہن لیا، یعنی صرف آپ امیجن کریں کہ لباس کیا ہے۔ لباس ہم ہر وقت زیب تن کر کے رکھتے ہیں، یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم لباس کے بغیر ہم موو کر سکیں، یا گھر میں بھی تنہائی میں بھی ہر وقت، سوائے یہ کہ جب ہم شاور وغیرہ لیتے ہیں تو یہ ہم ہر وقت پہنتے ہیں نا۔ تو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ صبر اور یقین کا لباس پہن لیا، یعنی اس کو اپنی زندگی کا بالکل اس طرح سے حصہ بنا لیا جس طرح کہ ہم نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے، ہر وقت اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اس کو اپنے اندر اتار لیا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دے لیا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبر کے بغیر نا انسان، خواہ یہ دنیا کا کوئی کام ہو یا دین کا کام ہو، صبر کے بغیر کوئی بھی کام کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ نہ دنیا اچھی انسان کی ہو سکتی ہے صبر کے بغیر، اور نہ ہی آخرت اچھی ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کے اوپر دنیا میں رہتے ہوئے مختلف قسم کے حالات سے اسے گزرنا پڑتا ہے، مختلف قسم کی سچویشن سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق انسان کو اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ صبر ہے کیا، گو کہ میں پیچھے بیان میں بتا چکی ہوں الحمدللہ، لیکن یہ کہ اس کو تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ صبر ہوتا ہے کہ کسی بھی مشکل کے اوپر، یعنی زندگی میں پیش آنے والی محرومیوں، کمیوں اور مصائب کے اوپر انسان اپنے نفس کو روک کے رکھے، تھام کے رکھے، وہ شکوہ نہ کرے، شکایت نہ کرے، اور اپنے نفس کو وہ مطلب جزا و فضا سے روک کے رکھے۔ اور صبر جمیل بھی ہے، وہ اس کا اگلا درجہ ہے کہ وہ صبر کو اس طرح سے وہ فیل کرے کہ یہ میرے رب کی رضا ہے اور میں نے اس میں راضی رہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک پنجابی کا اخان ہے کہ جس دکھ دے وچ میرا رب راضی، میں سکھ نو چلے پاواں، یعنی وہ اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر دے، بالکل اللہ تعالیٰ کی رضا کے آگے، اور اس میں کوئی شکوہ نہ ہو۔ اور یہ ہے، اور پھر اس کے کافی علماء کرام نے اس کے بہت علمی نکات بیان کیے ہیں، وہ آپ خود سے ضرور اسٹڈی کریں، لیکن 2-3 مواقع ایسے ہیں جس میں خاص طور پر صبر کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایک ہے بیماری کے اوپر صبر، کہ انسان کو اگر کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو وہ اس کا علاج تو کروائے لیکن جزا و فضا نہ کرے۔ دوسرا غربت پہ صبر، کہ وہ اگر غریب ہو یا کچھ اس طرح ہو تو اپنے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے لیکن اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے، اور اپنے حالات کو بہتری کے لیے وہ کوشش کرے، اور اس کے لیے وہ کیا کرے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اور اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھے۔ پھر یہ ہے کہ دشمن سے مقابلے پر صبر۔ دشمن سے مقابلے پر صبر کیسا ہے کہ یعنی وہ استقامت اختیار کرے، پیٹھ نہ پھیرے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ صبر، جب عبادت کرنی ہے نا تو کئی دفعہ سخت سردی ہوتی ہے، وضو کرنا مشکل ہوتا ہے، یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ دوسرے دنیا داری کے کام کر رہے ہیں، وہ اس طرح سے کھلے پھر رہے ہیں، تو انسان پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ جمع رہے، تو یہ اطاعت کے اوپر صبر ہے۔ پھر ہے گناہوں سے بچنے کے اوپر صبر ہے، اپنے نفس کو وہ کنٹرول کر لے اگر گناہ کے اوپر طبیعت مائل ہو رہی ہیں۔ پھر اس کی کافی وضاحت ہو سکتی ہیں کہ انسان شبہات سے بچے، شہوات سے بچے، نیگیٹیوٹی سے بچے، تو یہ صبر مختلف مواقع پر ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب انسان کے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے نا اور وہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت کے اوپر اجر عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس مصیبت کے اوپر اجر عطا فرماتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو کہ کھونے میں پانا ہے، کہ انسان کھوتا ہے مادی چیزوں پر، کچھ چیزوں کو کھوتا ہے لیکن اسی کھونے میں اس کو
مل جاتا ہے۔ اور پھر بڑی ہی مشہور ایک قصہ ہے، آپ سب نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، بی بی ام سلمہ کا وہ جو قصہ ہے کہ اس میں ان کے شوہر اس طرح سے ان کے آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس طرح سے وہ ایک دفعہ دعا یہ والی سن کے آئے، اور اس کا مفہوم یہی تھا کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت کے اوپر صبر عطا فرما۔ تو انہوں نے اپنی بیگم کو یہ دعا تلقین کی، تو وہ پڑھتی تھیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سوچتی تھیں کہ مجھے اس سے بہتر کیسے ہسبینڈ مل سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام انہیں دیا۔ مطلب یہ کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ سے مطلب ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، اور مطلب ہم نے سنا ہے، اور یہ ساری چیزیں حقائق ہیں جو میں بیان کر رہی ہوں۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ والے اوصاف، دراصل اصل بات یہ ہے کہ یہ والے اوصاف ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے نا وہ ہے یقین کا لباس پہن لیا۔ ہمارا جو دین ہے یہ ہے ہی مطلب علم الغیب کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، تو جتنا یقین پختہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان کا عمل جو ہے نا اس کو عمل کرنا اس کے اوپر آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو اس میں یہی ہے نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ لوگ غیب کے اوپر اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ایک عام سی مثال ہے کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ اس کھانے میں زہر ہے تو ہم کبھی وہ کھانا ٹچ نہیں کریں گے، خواہ ایک قطرہ زہر کا ہو، اور اگر ہمیں یقین ہو کہ یہ پاک صاف اور مصفہ کھانا ہے تو ہم بغیر کسی جھجک کے وہ کھانا کھا لیں گے۔ پھر یقین کے بھی کئی درجے ہیں، علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے، تو یہ سارا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ علم الیقین کیا ہے یہ مختصر میں بیان کر رہی ہوں، وہ کہ اس کی وضاحت بہت لمبی ہے، صرف پوائنٹس کی صورت میں آپ بتا پاؤں گی۔ علم الیقین کیا ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کے اوپر آپ یقین لائیں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر یقین کر ہم لائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سچ فرمایا ہے۔ اور عین الیقین کیا ہے، وہ والا واقعہ یاد کریں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہے؟ کہتے ہیں ہاں یقین تو ہے لیکن دل کا میں اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا تھا کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کی جو قیمہ بناؤ، علیحدہ علیحدہ سے ان کو رکھو، اور پھر آواز دو، باذن اللہ وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ تو وہ کیا ہے، وہ قسم ہوگی عین الیقین ہو گیا، انہوں نے آنکھوں سے وہ چیز دیکھ لی۔ اور حق الیقین کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے اس چیز کو اپنے وجود کے ساتھ ایکسپیرینس کیا، وہ حق ہو گیا نا، وہ حق الیقین کے درجے میں آ گیا۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا کیا درجے ہیں، اور جتنا یہ یقین پختہ ہوتا ہے اتنا عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ پھر انسان کو جس چیز کے اوپر یقین ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو بارے میں عمل کرنا آسان ہوگا۔ یہی یقین ہے جو کہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اجتماعی زندگیوں میں بھی۔ اور صبر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، ہم نے بے شمار احادیث پڑھی ہیں، سنی ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو تو اجر ہی بے حساب ہے۔ صبر ایمان ہے، صبر روشنی ہے، صبر جو ہے وہ اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ خود دے گا، اور اس کا اجر جو ہے باقی جو ہیں نیکیاں اس کا تو اجر کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ 10 گنا ہے، 500 گنا ہے، اتنا ہے، لیکن صبر کے اجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ بے حساب ہے۔ اور پھر ہے کہ جو صابرین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہتے ہیں کہ یہ کھونے میں پانا صرف اس شخص کے لیے مقدر ہے جو مصائب و نقصان پر صبر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ تو یہ کھونے میں پانا اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ کبھی بھی انسان مصائب کے لیے دعا نہ کرے، لیکن اگر کوئی مصائب آ جائیں تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، دعائیں کرے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کی ہوئی ہدایت کے اور عافیت کے بدل جانے سے، اور تیرے انتقام سے۔ تو یہ بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین اور شاکرین میں سے کرے، اور ہمیں یقین کی پختگی عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عطا فرمائے۔ اور یہ ہے کہ اب اگر کوئی تکلیف پہنچ ہی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں، اس پہ یقین رکھیں، اس کے اوپر بھروسہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیریت اور عافیت کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اور آج کل تو اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اچھے اوصاف سے نوازے،
ہمارے دلوں کو ایمان کی اور یقین کی روشنی سے منور کر دے۔ والسلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔